الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پیش کی۔ اس آیت میں امت کی بیماری اور پریشانی کا حل قرآن کریم کو بتلایا جا رہا ہے۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان کو جو سیدھے ہو، جن میں استقامت ہو، جن میں ٹیڑھا پن نہ ہو۔ بالفاظ دیگر یہ ٹیڑھے لوگوں کو سیدھی کرنے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا تک لے جانے والی کتاب، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو روشنی کے اسٹیج تک لانے والی کتاب، ایک دوسرے کے دشمن کو باہم شیر و شکر بنانے والی کتاب۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کو جب اپنا امام بنایا،
قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنا دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ امت کو عروج کیسے ملے گا؟ جواب میں فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح جس چیز سے ہوئی تھی، آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی، اور وہ قرآن کریم ہے۔ صحابہ اس امت کا پہلا طبقہ، وہ بام عروج کو پہنچے قرآن کی وجہ سے۔ اس امت کے آخری لوگ، ہمیں بھی اگر عروج چاہیے تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا، اور اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ جب کسی نے ان کی تعریف کی کہ جی آپ کی وجہ سے اسلام چمک گیا، لکھنے والوں نے لکھا عمر کی وجہ سے اسلام کو عمر ملی ہے، جس کے اسلام لانے سے آسمان والوں نے خوشیاں منائی تھی۔ استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس کے نام سے کفر کے ایوان لرزہ براندام تھے، جس کے دور میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، جس کے بارے میں ہسٹورین نے لکھا ایک عمر دوسرا آ جاتا دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ بچتا۔ جو عمر راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے، جس عمر سے انسانوں کے اور جنات کے شیاطین ڈرتے ہیں، جس عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ تھی، جس عمر کے دور میں 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، اس عمر کو جب کسی نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اسلام چمکا، جواب تو سنیے، فرمایا نہیں، اسلام کی وجہ سے عمر چمک گیا ہے۔ عمر تو وہ تھا جسے باپ تانے دیا کرتا تھا کہ تمہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے، آج قوموں کی لگام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بات کیا تھی کہ کیسر و کسرا سے نہ دبے چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ ہم عصری علوم کی افادیت کا انکار نہیں کرتے، ہم ٹیکنالوجی میں، صنعت و حرفت میں، سائنس میں ترقی سے رکاوٹ نہیں بنتے، لیکن ترقی کا مدار سائنس کو قرار دینا، ترقی کا مدار ٹیکنالوجی کو قرار دینا، ترقی کا مدار صنعت و حرفت کو اور تجارت اور بزنس کو قرار دینا، ہم بالکل اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو ریولوشن اور انقلاب برپا کیا اور مختصر ڈیوریشن میں کیا، اور پوری دنیا نے اسے تسلیم کیا، تو ان کا مین سورس کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر میدانوں میں اترے اور جھنڈے گاڑ دیے۔
اقبال نے کہا اور اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا القرآن حجت لک او علیک. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے تجزیے کو پیش کیا کننا اذل قوم. ارے بابا ہم تو بہت حقیر فقیر لوگ تھے، ہماری تو کوئی ویلیو نہیں تھی. اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، صاحب قرآن کی برکت سے. جب بھی ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں عزت اور کامیابی ترقی تلاش کریں گے ہم پھر سے ذلیل ہو جائیں گے. اسی لیے تو ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ایسا داعی، ایسا مبلغ، ایسا مفکر جس کو امت کی نبض کا پتہ تھا، جو امت کی بیماریوں کو بھانپ گیا تھا، فرمانے لگے کہ اس امت کی پریشانی کا حل یہ ہے کہ قرآنی معارف کو سمجھنے والے مرشدین اور صادقین پیدا کیے جائیں جن کو قرآن سمجھ میں آتا ہو. آج بہت سے اسکالرز، موٹیویشنل اسپیکرز یہ بات کرتے ہیں کہ جی قرآن کو سمجھنا زیادہ اہم ہے بنسبت پڑھنے سے. یہاں تک تو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی کو دو رائے اور اختلاف نہیں، لیکن آگے جو ان کا طریقہ واردات ہے وہ بڑا خطرناک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسٹ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا یہ یوز لیس ہے، نعوذ باللہ یہ بیکار ہے، اس کا فائدہ نہیں. بس آپ سٹڈی کریں، اور سٹڈی کیا ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں، کس نے لکھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آیا وہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ویب سائٹ کس کی ہے، قطع نظر اس ویریفیکیشن کے بس آپ ترجمے پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے. یہاں پر ہمیں ان سے شدید اختلاف ہے. قرآن کریم کا فہم، قرآن کریم کو سمجھنا، اس کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن میں خود اللہ فرما رہے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اس اللہ نے ان عام لوگوں میں جو رسول بھیجا، اس رسول کا پہلا کام یتلو علیہم، وہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے گا. اور یہاں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کی طرف راغب کرنے والے خود قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، اور وہ اس کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی ضروری چیز ہے. وقف کہاں ہوگا، وصل کہاں ہوگا، تلفظ اور مخارج کیسے ہوتے ہیں، عربی لہجے میں قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، تو اس سے وہ صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز قرآن، صرف عربی سیکھنا قرآنی معارف کو سمجھنے کے لیے انف نہیں. عربی سیکھنے سے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جس کو عربی سے شدھ بدھ ہو وہ بنسبت عام آدمی کے قرآن کو جلدی سمجھ لے گا. لیکن صرف عربی دان ہونا، محض عربی کو سیکھ لینا قرآنی معارف کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہے. دلیل
کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو سب عربی دان تھے، وہ تو خود اہل عرب تھے، اور ان کی فصاحت اور بلاغت تو مشہور تھی، ان میں بڑے بڑے شعراء تھے، ادیب تھے، دانشور تھے، لیکن اپنے تئیں انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ انہیں ریئلائز ہو گیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآنی معارف کے حقائق، اسرار و رموز تک پہنچنے کے لیے صاحب قرآن سے گائیڈ لائن لینا ضروری ہے۔ اسی لیے پہلی چیز یتلو علیہم، قرآن کی صحیح الفاظ اور تلفظ کے ساتھ تلاوت کی جائے، اور صرف تلاوت بھی دل کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ جسٹ قرآن کو سن کر متاثر ہوئے، ان کے دل میں ہلچل مچی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور آج تک ہو رہے ہیں۔ کئی غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر تلاوت کے بعد دوسرا حق کہ قرآن کا صحیح اور محتاط ترجمہ، یعنی قرآن کا ترجمہ بھی وہ کرے جس کو عربی بھی آتی ہو، عربی گرامر بھی آتی ہو، نحو صرف کا بھی پتہ ہو، لغت کا اور کلام کا بھی پتہ ہو۔ اور یہ نحو صرف یہ قرآن کریم کو دیکھ کر اس کے قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم صرف اور نحو کے قوانین کو قرآن کریم میں ڈھونڈے اور قرآن کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے۔ اب یہاں ایسے ایسے لوگوں نے ترجمے لکھے جن کو خود عربی پڑھنا نہیں آتی، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور وہ ترجمہ لکھ لیتے ہیں۔ محتاط ترجمہ، عمدہ ترجمہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر شان نزول کا پتہ ہو، یہ سورت کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا پچھلی سورت سے ربط کیا ہے، یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے، متشابہات کیا ہے اور مجمل کیا ہے اور محکمات کیا ہیں، یہ اس کو پتہ ہو۔ اور قرآن کی تفسیر، اس تفسیر کے بھی درجات ہیں۔ ایک ہے تفسیر القرآنی بالقرآن، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت سے کی جائے۔ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر خود قرآن دوسری جگہ پر کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ خود قرآن بتا رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ جن پر آپ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ خود قرآن بتا رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہے، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو یہ قرآن کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ کہ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث کر رہی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر تفسیر القرآنی بالآثار، کہ قرآن کی تفسیر صحابہ کے آثار اور واقعات سے ہو رہی ہو۔ اب ان تینوں درجوں کو چھوڑ کر ایک آدمی خود سے کہتا ہے مجھے قرآن کی اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے، حضرت صاحب کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے،
یہاں سے گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے اور پھر لوگ اس میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم سے تعلق تو ہو، لیکن اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے صحیح تلفظ سے تلاوت، اس کا صحیح ترجمہ، پھر اس کی صحیح تفسیر کسی عالم سے ہوگی تو آپ کے لیے اس کے معارف کھلتے چلے جائیں گے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جسے وقف ہوتا ہے اور وصل ہوتا ہے۔ کہاں پر قرآن کی آیت پر وقف کرنا ہے اور کہاں پر اس کو ملانا ہے۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ اب یہ جو ذکری ایک فرقہ ہے وہ لا تقربوا الصلاۃ پر آ کر رک جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو خود قرآن میں لکھا ہے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے وہ نہیں پڑھتے۔ اب لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے، لیکن یہاں وقف نہیں ہونا چاہیے، یہ ذوالحال اور حال ہے۔ جب تک وَأَنْتُمْ سُكَارَى ملاؤ گے نہیں بات پوری نہیں ہوگی۔ اب یہ پتہ آپ کو کیسے چلے گا؟ ایک آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے لو اس پر عمل کرو، اور جس سے تمہیں رسول روکے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ ایک آدمی کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ، یہاں رک جاتا ہے۔ اب نعوذ باللہ اس کا مطلب جو تمہیں رسول دے وہ بھی لو، جس سے روکے وہ بھی کرو، نعوذ باللہ۔ اسی لیے علماء کا ہونا اور علماء کی رہنمائی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں آپ قرآن پڑھتے ہوئے بھی ادھر ادھر نہ چلے جائیں۔ ان کا تو پورا زور اسی پر ہے، او جی یہ مولویوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ خود سے ریسرچ کریں، ریسرچ کی اہلیت اور ایبیلٹی آپ میں ہو یا نہ ہو، عربی گرامر کا آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، بس آپ نے خود سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جزیرے میں قید تھے اور وہاں سے رہا ہو کر آئے تو فرمانے لگے میں نے جیل میں اور قید تنہائی میں بہت غور کیا کہ امت کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ کا دو چیزیں مجھے سمجھ میں آئی، ایک امت کا آپس میں اختلاف، تفرقہ، فرقوں میں بٹے ہوئے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، مسالک میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں، قومیت کے بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، عصبیت کی بنیاد پر، سیاست کی بنیاد پر تبدیل اور تقسیم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے باطل ہم پر اٹیک کرتا ہے، ہم آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری وجہ قرآن سے دوری ہے، امت آج قرآن سے دور ہو گئی ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو اختلاف کی وجہ بھی یہ کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ اگر قرآن سے قریب اور کلوز ہوتے تو پھر آپس میں اختلاف بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اٹ مینز جو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامے گا وہ تفرقے اور اختلاف سے بچ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ شاکرن اما کفورا، یہ شکر کرنے والے کا راستہ، یہ نافرمانی کرنے والوں کا راستہ ہے۔ یہ جنت کی طرف جاتا ہے یدعو الی دار السلام، اور یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، پتہ چل جائے گا۔
اب قرآن سے ہماری دوری کتنی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس کسی محبوب کا یا دوست کا خط آتا ہے، آج کل تو میسیجز آتے ہیں، میل آتی ہے، اس کو غور سے پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں اور اس کو سیو بھی کرتے ہیں. لیکن قرآن کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، واٹس اپ کا لاسٹ سین دیکھو تو 5 منٹس اگو، 5 منٹ پہلے آن لائن تھے. قرآن کا لاسٹ سین دیکھو تو لاسٹ رمضان نظر آتا ہے. اور ایسے بدقسمت بھی ہے جو رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے، نہیں سن پاتے، نہیں سنا پاتے. تو قرآن کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک ہے، بیگانوں والا رویہ ہے، پرائے والا تعلق ہے، کمزور دھاگے سے بھی زیادہ کمزور تعلق ہے. جو قرآن کو مقام دینا تھا، وقت دینا تھا، وہ موبائل کو دے دیا، اسکرین کو دے دیا، اخبارات کو دے دیا. مسلمان کا جو سائن ہے وہ صبح اٹھ کر اخبار پڑھنا اور موبائل دیکھنا نہیں تھا. مسلمان کا جو سائن تھا وہ صبح اٹھ کر قرآن پڑھنا تھا. سائن ہی ہمارا چینج ہو گیا، لوگو ہی ہمارا تبدیل ہو گیا، آئیڈینٹی ہماری مسخ ہو گئی ہے. اسی طرح ایک مثال کسی نے دی کہ ایک لڑکا پردیس چلا گیا تعلیم کے لیے، ملازمت کے لیے، تو وہ پابندی سے ہر ماہ اپنی والدہ کو خط بھیجتا تھا. اب اس کی ماں کو خط پڑھنا نہ آئے اور کسی سے وہ پڑھواتی بھی نہیں تھی، بس وہ خط جب اس کو ملتا تو اس کو چومتی، آنکھوں سے لگاتی اور اس کو پیک کر کے ایک مٹکے میں ڈال دیتی یا کسی باکس میں اس کو رکھ دیتی. بہت سارے خطوط جمع ہو گئے. بہرحال اس کے دن قریب آئے اور انتقال ہونے لگا. کسی کو بلا کر کہا کہ بھائی یہ میرے بیٹے نے یہ کاغذ بھیجے تھے اور مسلسل بیچتا رہا اور میں اس کو اس مٹکے میں یا باکس میں ڈالتی رہی، ذرا اس کو کھول کر پڑھو تو صحیح. جب ان خطوط کو پڑھا گیا اس میں اپنی خیریت وہ بتاتا، ماں کی خیریت پوچھتا اور پھر اس کو کہتا کہ بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں، آپ کو میرے پاس آنا ہے تو مجھے بتائیں، میں کوئی ترتیب بناؤں. یعنی اپنی ملاقات کا اور وصل کا وہ طریقہ بتاتا رہا، لیکن ماں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکی. ماں نے کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. یہ مثال آج میری اور آپ کی ہے. اللہ کی کتاب، وعدوں کی کتاب، وعیدوں کی کتاب، جنت کا راستہ بتانے والی کتاب، سارے غم اور ٹینشنوں سے نجات دینے والی کتاب، سکون اور سیٹسفیکشن، خوشحالی اور کامیابی اور کامرانی لانے والی کتاب تھی. لیکن ہم نے اس کو کھول کر پڑھا نہیں، یا سمجھا نہیں، یا اس پر عمل نہیں کیا. تو یہ تو ہماری غلطی ہے. بھئی ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، آغا خان جاتا ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فیس دیتا ہے، وہ اس کو کچھ دوائیں تجویز کرتا ہے اور یہ ان دواؤں کی پرچی لا کر جیب میں رکھ دیتا ہے، پرس میں رکھ دیتا ہے. دوائی میڈیکل والے کو دکھاتا نہیں، خریدتا نہیں، استعمال نہیں کرتا. اس کو شفا کیسے ملے گی؟ صرف پرچی ہوا میں لہرا کر کہتا رہے او جی مجھے شفا مل گئی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اتنے بڑے ہاسپٹل میں اتنے ماہر ڈاکٹر نے مجھے دوا لکھ کر دی. لوگ کہیں گے بھائی جب تک تو یہ دوا خریدے گا نہیں، پھر ڈاکٹر کی تجویز کردہ ترتیب کے مطابق استعمال نہیں کرے گا،
اور دوا کے ساتھ ساتھ تو پرہیز نہیں کرے گا تجھے شفا نہیں ملنے والی۔ ہم نے قرآن کو کھول کر پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے؟ قرآن نے جن گناہوں سے اور برائیوں سے روکا ہم نے پرہیز کیا؟ صرف نعرہ لگانا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یہ کافی نہیں ہے؟ تو قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک انگریز عورت جس کا نام ڈاکٹر ماریا ادریسی، وہ مسلمان ہوئی، اور مسلمان ہونے کے بعد اس سے کسی نے پوچھا کہ تم اسلام کے کن احکامات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نفسیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے، مجھے نفسیات کا بڑا پتہ ہے۔ تو جب میں نے قرآن کریم کو سٹڈی کیا، اور سٹڈی اس لیے کیا کہ عیسائیت میں مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، خود نفسیات کی ڈاکٹر تھی، کہ بھائی وہاں کیتھولک ان کی انجیل الگ ہے، پروٹیسٹنٹ جو ایک فرقہ ہے ان کی انجیل الگ ہے، اور آرتھوڈکس جو ان کا ایک فرقہ ہے ان کی انجیل الگ ہے، اور قرآن وہ دنیا کے کسی کونے کا مسلمان ہو، قرآن سب کا ایک ہے۔ ایک ریسرچ میں پوری دنیا میں قرآن کے 40,000 نسخے جمع کیے گئے اور ان کو ٹیلی کیا گیا، ایک دوسرے سے موازنہ کیا گیا۔ فرمایا کسی ایک نسخے میں ایک زبر زیر کا فرق نہیں تھا، جو تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہے ایک بچہ اٹھ کر بتا دیتا ہے آپ نے غلط پڑھا ہے۔ تو کہا اس بات سے میں متاثر ہوئی اور میں نے قرآن کریم کو سٹڈی کیا، مطالعہ کیا۔ تو ایک چیز جس سے میں متاثر ہوئی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے، اور میں تو نفسیات کی ڈاکٹر تھی کہ اللہ نے مرد اور عورت کو فزیکلی الگ ساخت کے ساتھ بنایا ہے۔ مرد کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ الگ ساخت کا ہے، عورت کا الگ ہے۔ مرد ذرا طاقتور ہوتا ہے، عورت ذرا کمزور ہوتی ہے۔ عورت کو جو بیماری آتی ہے مردوں کو وہ بیماری نہیں آتی۔ عورت میں جو کشش اور نسوانیت اور جاذبیت ہے وہ مردوں میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے احکامات بھی الگ الگ دیے، نماز کا طریقہ بھی الگ ہے، روزے کے مسائل بھی الگ ہیں، میراث کا مسئلہ بھی الگ ہے، گواہی کا مسئلہ بھی الگ ہے، بال ڈھانکنے کا مسئلہ بھی الگ ہے، پردے کا مسئلہ بھی الگ ہے۔ مرد پردہ نہیں کرتا، عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ عورت کی خصوصی پروٹیکشن ہے۔ جیسے ہم چیزیں خرید کر لاتے ہیں تو ہر چیز کو الگ کور دیتے ہیں۔ سبزی آپ لو تو عام شاپر میں ملتی ہے، آٹا آپ لو اس کی پیکنگ الگ ہوتی ہے، گھی آپ لو، کوکنگ آئل اس کی پیکنگ الگ ہوتی ہے، میڈیسن کی پیکنگ الگ ہوتی ہے، سونا جو ہے اس کو آپ تجوری میں اور لوکر میں رکھتے ہیں، کپڑے کو آپ الماری میں رکھتے ہیں۔ جو چیز جتنی سینسیٹیو اور ویلیویبل ہوتی ہے اس کی پیکنگ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ فلم کوٹڈ بعض میڈیسن ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہائی پوٹینسی یا سینسیٹیو ہوتی ہے۔ تو اسلام نے فطرت اور نیچر کے عین مطابق عورت کی فزیکل باڈی ساخت اور سٹرکچر کو دیکھ کر اس کو پردے کا حکم دیا۔ یہ خصوصی پروٹیکشن ہے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ اس سے میں متاثر ہوئی۔ اور دوسری بات آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ایک عالم سے کسی نے کہا کہ تم مسلمان اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتے ہو، کسی سے میل جول کی اجازت نہیں۔ تو اس نے کہا تمہاری جو ملکہ ہے شاہی خاندان کی، وہ ہر آدمی سے کیوں نہیں ملتی؟ کہا جی وہ تو شاہی خاندان کی ہے،
اس کی پروٹیکشن کا، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہر ایک سے نہیں مل سکتی۔ کہا تمہاری شاہی خاندان والی عورت ویلیویبل ہے، اسلام میں جس نے کلمہ پڑھا وہ ویلیویبل ہے۔ اور کہا دوسرا حکم جس نے مجھے متاثر کیا، اسلام نے مطلقہ عورت کو نان نفقے کا حکم دیا کہ ایک مرد اگر کسی وجہ سے عورت کو طلاق بھی دے دے، طلاق ناپسندیدہ عمل ہے لیکن مجبوری میں ان کا نباہ نہیں ہو رہا، سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، مجبوری میں طلاق دے دی تو طلاق بھی اچھے انداز سے دے، دھکے دے کر اور گھر سے نکال کر گالیاں دے کر نہ دے، اچھے طریقے سے دے، اس کو کچھ گفٹ وغیرہ بھی دے، اور جب تک وہ عدت میں ہے اس کا لباس، اس کا کھانا پینا اور اس کی رہائش بھی شوہر کے ذمے۔ کہا امریکہ میں تو شادی ہوتی نہیں، ہوتی ہے جس کو ڈیورس اور طلاق دے دے وہ در در مار پھرتی ہے، ٹھوکریں کھاتی ہے۔ اسلام نے اس عورت کو یہاں بھی خصوصی پروٹیکشن اور ریلیف دیا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر ہم اسلامی احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآنی آیات کے معارف پر غور کریں گے، علماء کے درس میں بیٹھیں گے، مدرسوں میں داخلہ لیں گے، تعلیم بالغان کے کورس کریں گے، خانقاہوں میں جائیں گے، مشائخ کی جوتیاں سیدھی کریں گے، تبلیغ میں در در پھریں گے، علماء کے مشورے سے دینی کتب کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئے گی اور اس کی اہمیت دل میں اترے گی۔ پھر کوئی ہمیں مس گائیڈ نہیں کر سکے گا، ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، متزلزل نہیں ہوں گے، اسٹیبلٹی اور استقامت آ جائے گی، لیکن اس کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ اور اپنی اصلاح کی فکر پہلے کریں گے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی جماعت بنتی ہے نا، آرگنائزیشن، ان کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ آؤ لوگوں کی اصلاح کرو، آؤ معاشرے کی اصلاح کرو، قرآن کا پیٹرن اور اسلوب ہٹ کریں۔ قرآن ابتدا کرتا ہے علیکم انفسکم، ابتدا اپنی ذات سے کرو، تمہاری اصلاح ہوگی تو آگے بھی ہوگی۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عمل خود نہیں ہوتا، فرمانے لگے قرآن میں اللہ کہتے ہیں لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض باتیں قرآن کی مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا فضیلت کی بات ہے، اس پر عمل کرتے ہو، بہن بیٹی کو میراث میں حصہ دینا اس سے زیادہ ضروری کام ہے، اس سے تم صرف نظر کرتے ہو۔ خود را دیگر را نصیحت، خود را فضیحت، اوروں کو نصیحت اور خود جو ہے گمراہی اور رسوائی کے راستے پر چل پڑے۔ تو وہ فرمانے لگے اس کا حل یہ ہے جب تم بیان کرو، جب تم دوسرے کو نصیحت کرو تو پہلا مخاطب اپنے نفس کو بناؤ، زبان مخاطب ہو اور نفس تمہارا مخاطب ہو۔ نیت یہ ہو کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا سب سے زیادہ محتاج میں خود ہوں، اس پر سب سے پہلے عمل میں کروں گا، پھر اور کریں گے۔ بھائی میری زبان کے زیادہ قریب میرے اپنے کان ہیں، میں اپنی زبان سے پہلے اپنے کانوں کو سناؤں پھر دوسروں کے کانوں میں اتاروں۔ جب اس نیت سے ہم سٹیپ لیں گے تو بات بنے گی، اور جب ہم یہ نیت کر لیں گے تو اس نیت کی وجہ سے بھی ہم وعید سے بچ جائیں گے، ہم نے نیت تو کر لی۔ اور دوسرے نمبر پر دعا مانگے، اللہم انفعنا بما علمتنا، اے اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمارے لیے نفع کا باعث ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے نفع نہ دے، جس پر میں خود عمل نہ کروں۔ اور تیسرے نمبر پر نیک لوگوں کی صحبت،
جیسے آپ خانقاہوں میں جاتے ہیں نا پیر کے پاس، علماء کے پاس، شب جمعہ میں جاتے ہو، سے روزے میں جاتے ہو، تو یہ جو جمعے کا بیان ہے یہ بھی اصلاحی مجلس ہے، یہ ان سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کسی بھی مسجد میں جمعے میں جائیں لیکن پہلے جائیں اور پورا بیان سنیں، اس سے قیمتی مجلس اور کوئی نہیں ہے۔ یہ مجلس تو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، خود آقا نے ہر جمعے میں یہ واضح و نصیحت کی ہے۔ یہ باقی چیزیں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے لیکن اتنا پراپر نہیں ملتا جتنا اس مجلس کا ملتا ہے، اور سب سے زیادہ ہم اگنور اس مجلس کو کرتے ہیں۔ جمعے میں عمومی مجمع ہر مسجد میں کب آتا ہے؟ جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے، جیسے حضرت صاحب عربی دان ہیں اور عربی ان کو سمجھ میں آتی، یہی تو وجہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ 60-70 سال عمر ہو گئی، داڑھیاں سفید ہو گئی، کمر جھک گئی، آنکھوں پر چشمہ لگ گیا، ہاتھوں میں راشہ آ گیا، ہاں دادا بن گیا، پوتوں کی شادیاں ہو گئی، بلینئر بن گیا، لیکن دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ نماز میں خشوع خضوع نہیں، تلاوت صحیح تلفظ نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں، تفسیر کا پتہ نہیں، حدیث یاد نہیں، دعاؤں میں رقت نہیں، تہجد کا اہتمام نہیں، نظر قابو میں نہیں، معاملات کلیئر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم اپنی آواز میں اور بیان میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے مٹھاس لائیں، اور مٹھاس آئے گی پیدا کرنے والے سے تعلق جوڑنے پر۔ پھل میں جب مٹھاس ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی بھی بیٹھتی ہے اور وہ مکھی جس کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں وہ بھی جاتی ہے۔ ہمارے اندر مٹھاس ہوگی تو لوگ آئیں گے، اور مٹھاس کے لیے اپنے اس دل کو اس پیدا کرنے والے کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ دل کی استار کو اس سے جوڑیں گے، یہ کنیکشن مضبوط ہوگا تو پھر دل سے جو بات نکلتی ہیں اثر رکھتی ہیں، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔